دو ایسے اقدامات کیے گئے جو پاکستان کے وجود کے لیے انتہائی خطرناک اور انتہائی شرمناک. ایک یہ کہ کچھ دن پہلے پارلیمنٹ کی طرف سے اسلام آباد میں 4 ہوٹلوں کو شراب بیچنے کی اجازت دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو شراب سے بچایا تھا, شراب کے قانونی استعمال سے بچایا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان بننے کے بعد شراب بند ہو گئی تھی, پھر بھی لوگ خلوت میں چوری چھپے شراب پیتے تھے. لیکن وہ منظر جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کراچی کا, کہ کراچی میں صدر بازار میں قدم قدم پر شراب خانے تھے اور وہاں شراب اس طرح پی جاتی تھی جیسا کہ آپ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں, اس طرح اس کا رواج عام تھا. گلیوں میں سے شراب کی بو آیا کرتی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سے نجات عطا فرمائی تھی, اور 1978 میں صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم کے زمانے میں اور ہماری طرف سے ایک قانون منظور ہوا. اس قانون کے تحت شراب بالکل بند کر دی گئی اور شراب کا پینا جرم قرار دیا گیا, اس کا بیچنا جرم قرار دیا گیا. اس قانون کی تیاری میں اس ناکارہ کا بھی حصہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قانون منظور کرایا. یہاں تک کہ PIA کے جو جہاز تھے, پہلے اس میں شراب پلائی جاتی تھی, مسافروں کو پلانے کا انتظام تھا, اور جب PIA سے شراب بند کرنے کا حکم آیا تو کہا جاتا تھا کہ اب PIA یہ نقصان برداشت نہیں کر سکے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دکھایا, لوگوں کو آنکھوں سے دکھایا کہ PIA کا منافع جس سال شراب بند ہوئی وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑھ گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون کو الحمدللہ اس طرح کامیاب بھی فرمایا. چوری چھپے, پھر بھی چوری چھپے قانون کے خلاف ہر جگہ کام ہوتا ہے, لیکن یہاں بھی ہوتا رہا. لیکن قانون کے سائے میں شراب کی خرید و فروخت اور اس کے پینے کا معاملہ الحمدللہ حل ہو چکا تھا. اب یہ آزادی کے دن سے چند دن پہلے پارلیمنٹ میں یہ بل منظور کیا گیا کہ 4 ہوٹلوں کو, بڑے ہوٹلوں کو شراب فروخت کرنے کی اجازت دی جائے گی, بلکہ دے دی گئی. یہ انتہائی شرمناک فیصلہ ہے جو حکومت نے کیا, اور افسوس ہے کہ یوم آزادی سے چند دن پہلے کر کے یوم آزادی کی خوشیوں کو مقدر کر دیا. اور دوسرا فیصلہ, اسلام آباد کی ایک مسجد کو گرایا گیا. کہا جا رہا ہے کہ ہم نے مدرسہ گرایا تھا اور مدرسے والوں سے یہ طے کیا گیا تھا کہ ہم اس کے متبادل زمین 12 کہو میں عطا کریں گے اور وہاں پر مدرسہ قائم ہوگا, اور مدرسہ وہاں پر منتقل کر دیا گیا تھا. یہ اول تو یہ باہمی مذاکرہ کس طرح ہوا, کس نے اس پر اتفاق کا اظہار کیا, یہ کچھ پتہ نہیں. اور دوسرے, اگر مدرسے کو منتقل کرنے کا معاملہ تھا وہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرے کی بنیاد پر اس کو منتقل کر دیا جائے, لیکن جو مسجد بن گئی تھی اور جو چیز ایک مرتبہ جو جگہ مسجد بن جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے, اس کا تقدس برقرار رکھنا ہر مسلمان کے فرائض میں داخل ہے. اس مسجد کو گرانے پر کوئی مذاکرہ نہیں ہو سکتا تھا, اس کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے کہ مسجد بن گئی تھی اور سالہ سال سے اس میں نمازیں پڑھی جا رہی تھیں. وہ کسی مذاکرے سے, کسی معاہدے سے اس کو ختم کرنا کسی صورت جائز نہیں تھا. لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایسی افسوسناک اور ایسی شرمناک حرکت کی گئی کہ اس مسجد کو شہید کیا گیا. میں یہ کہتا ہوں حکومت کے لوگوں سے کہ آپ مجھے پورے پاکستان میں کوئی ایک مسجد ایسی دکھا دیں جو حکومت نے بنائی ہو. جتنی مسجدیں ہیں وہ عوام نے بنائی, مسلمانوں نے بنائی. حکومت کی طرف سے حکومت کے خرچ پر کوئی ایک مسجد پورے پاکستان میں کم از کم میرے علم میں نہیں. شاہ فیصل مسجد اگر ہے تو سعودی عرب کے امداد سے بنائی گئی, لیکن وہ مسجد, ایسی مسجد جو پاکستانی بجٹ کے اندر شامل کر کے بنائی گئی ہو, کم از کم میرے علم میں کوئی ایسی مسجد نہیں. یہاں تک کہ کل ہی مجھے ایک میرے دوست بتا رہے تھے کہ جس مسجد میں امامت کرتا ہوں وہ سرکاری پولیس کا مرکز ہے. سرکاری پولیس کا مرکز جو ہے وہ بھی سرکار کے خرچ پر نہیں بنایا گیا بلکہ عوام سے چندہ لے کر بنایا گیا. تو وہ اسلامی ریاست جس کا سب سے بڑا موٹو یہ ہونا چاہیے تھا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, کہ جن کو ہم زمین میں اقتدار دیں تو وہ سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں. اس ریاست کے حکمرانوں نے کوئی مسجد ایک نہیں بنائی پورے ملک میں, اور جو مسجد بنائی جا رہی تھی اس کو شہید کرنے کے واقعات ایک سے زیادہ ہیں. اور افسوس ہے کہ اس موقع پر جبکہ یوم آزادی قریب آ رہا تھا, یہ حرکت کر کے سارے مسلمانوں کو اور سارے دین کے
عوام کو، پاکستان کے عوام کو، ان کو ایک طرح سے ان کے جذبات کو مجروح کر کے ان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. انتہائی افسوس، انتہائی صدمہ.